ہم انہی ایام میں سے کو دن تلاش کرتے ہیں. کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی پہ. نہ کسی کو شہادت کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ کسی کو قبر کا پتہ ہے. یہ بھی نہیں پتا یہ کب شہید ہوئی. یہ بھی نہیں پتا کہ علی نے کہاں دفن کی. ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا. میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ کو ترک نہ کیا کرو. کوشش کرو ان مجلسوں کی. یہ نہیں کہ صرف یہاں، جہاں جہاں ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوں، زہرا کی مجلس پہ ضرور جایا کرو. اس لیے کہ یہ ہر مجلس میں سب سے پہلے آتی ہے. جہاں تم حسین کی مجلس پورا سال کرواتے ہو، یہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے. اس کی مجلس پہ سارے آتے ہیں. اس کی شہادت کربلا کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. جس کا جملہ ہے اللہ اسی کو اجر دے. میں ممبر سے ایام فاطمیہ کا مصائب پڑھتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں. عاشورہ سے زیادہ دکھ ہے فاطمہ کے مصائب میں. جس کے حصے کا غم ہوا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے گا. آپ کہیں گے عاشورہ کہاں؟ یہاں ایک بی بی شہید ہوئی، وہاں حسین کے گھر سے 72 جنازے نکلے. ایک ہی فرق پڑھوں گا، اگلا فرق نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو. وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. بیٹے دیکھ رہے تھے، بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زخمی ہو گئی. بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زمین پہ گر گئی. مولا امیر المومنین کے جس صحن میں داخل ہو گئے، گنبد، حرم، زری پہ جاؤ گے، شہنشاہیت، جلالت. جب زیارت کی کتاب اٹھاؤ گے، زیارت کا پہلا لفظ السلام علیکہ یا افضل المظلوم. اے کائنات کے پہلے مظلوم، تجھ پر ہمارا سلام ہو. مجھ سے سوال کرو کہ علی کائنات کا پہلا مظلوم کیوں ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے مولا عباس کا عالم ہے. میں غازی مولا سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، مولا عباس آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے. میں پھر مصائب میں جملے روک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کو زیادہ تکلیف نہ ہو. میں نے لفظ کہا ہے کہ عباس سے بڑے مظلوم تھے علی. عباس سے بڑے مظلوم تھے علی. عباس سے بڑے صابر تھے علی. عباس سے زیادہ مظلوم تھے علی. مجھ سے صدر اگلی سننا اور گھر تک ماتم کرنا. سکینہ کو تماچا عباس کے جانے کے بعد لگا تھا. سکینہ کو تماچا عباس کی زندگی میں نہیں لگا تھا. علی زندہ تھے، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، روگ کے دیا علی میرا رخسار زخمی. علی زندہ تھے، زندہ تھے علی. یا زہرا کا ہاتھ چہرے پہ، بی بی کا ہاتھ پہلو پہ. کتنے دن زندہ رہی کسی کو نہیں پتا. 30، 75، 90. میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے. ہم نے تو صرف رونا ہے. ہم رونے کے لیے ایک ہی بات پہ رو لیتے ہیں، جتنے دن بھی زندہ رہی ہے، رہی روتی ہے. رونا ایک لمحے کا بھی رونا ہوتا ہے، رونا سالوں کا بھی رونا ہوتا ہے. بابا کے بعد چپ نہیں ہوئی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میری نسلیں بھی یہ قرضہ اتارنا چاہے نہیں اتار سکتی. مجھے ممبر سے عزت ملی ہے اس بی بی کے نام کی وجہ سے. مجھے اس بی بی کے مصائب سے اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے. میں کوئی لفظ ضائع نہیں کروں گا. میں تمہیں 5 دن صرف زہرا ہی کے مصائب سناؤں گا. 5 دن میں نہیں بیان کر سکتا کہ بابا کے بعد کتنا روئی. ایک سطر میں اگلی پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مصائب پڑھنا ہے. بابا کو دنیا سے گئے 3 دن ہوئے تھے، زہرا کا دایاں ہاتھ تسبیح نہیں کرتا تھا.
बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी, बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मैं जुमले भी पढ़ रहा हूं और मजमे को भी देख रहा हूं। जो नहीं रो सका जनाब ज़हरा उसे माफ कर देना, उसके समझने में गलती नहीं है, मेरे पहुंचाने में गलती हो गई है। मैंने जुमला का बाबे के 3 दिन के बाद तनवीर बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मुझे अब्बास के अलम की कसम है, मैं 14 की कचहरी में खड़ा होकर जुमला पढ़ने लगा हूं। तुम्हारे डर से मिंबर पे जाकिरीन पढ़ते हैं कि बीबी दाएं हाथ से तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी कि बीबी का दाएं हाथ पहलू पे था। ये मोहम्मद की नमाजी बेटी थी, ये अपनी एक तकलीफ की वजह से अपने हाथ को तस्बीह से महरूम नहीं कर सकती थी। बीबी का पहलू जख्मी सिर्फ नहीं था, बीबी तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी, बीबी के हाथ की उंगलियां शहीद हो गई थी। मोहम्मद की बेटी का हाथ तस्बीह पढ़ने के काबिल नहीं था, तस्बीह के काबिल नहीं था। सिर्फ पहलू नहीं, सिर्फ पहलू नहीं, हाथ जख्मी। तेहरान के बहुत मशहूर रोजा खान खतीब आलम दीन उस्ताद हुसैन इंसारियान मरकजी खतीब थे ईरान के। इनको सुनने के लिए जम्मे गफीर आता था। उस्ताद अंसारियान तेहरान की मरकजी इमाम बारगाह में बीबी ज़हरा के मुसाहिब पढ़ रहे थे। उस्ताद ने पढ़ दी ज़हरा की शहादत, मजलिस तमाम हो गई। उस्ताद इमाम बारगाह के हुजरे में चले गए, जाके बैठ गए। इमाम बारगाह खाली हो गया। एक शख्स की चीखों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। उस्ताद ने मजलिस के काफी देर बाद जब मुसलसल गिरिये की आवाज सुनी तो उन्होंने इमाम बारगाह के मुंतजमीन से कहा, कौन शख्स है जो अभी तक रो रहा है? कहने लगे उस्ताद कई बार गए हैं, एक बूढ़ा है जो बैठा है इमाम बारगाह में, उसकी चीखें खत्म नहीं हो रही। उस्ताद ने कहा मुझे उसके पास लेके जाओ। उस्ताद अंसारियान अपनी जगह से उठे, उस बुजुर्ग के पास आए, जमीन पे बैठे, सीने से लगाया, बीबी ज़हरा का पुरसा दिया, बीबी फातिमा की ताज़ियत की। करने के बाद माथा चूम के कहने लगे मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा जुमला है जो तुझे अभी तक रुला रहा है? उसने चीखे मारते हुए उस्ताद की तरफ देखा। उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार ज़हरा की शहादत सुनी है। उस्ताद तूने मिंबर पे जुमला पढ़ दिया है कि फातिमा की पसलियां शहीद हो गई थी। उस्ताद ने कहा हाँ मैंने जुमला पढ़ा है। क्या लगा मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों के मर्ज का इलाज करता हूँ। मुझे कुरान की कसम है किसी की एक पसली टूट जाए उसे सांस लेते भी तकलीफ होती है। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस हाल में जिंदा, इतने दिन जिंदा रही। जिसकी पसलियां टूटी हों उससे तो सांस भी नहीं लिया जाता। इतने दिन जिंदा कैसे रही? कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी, कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी। तुम्हारे चीखों की शोर, तुम्हारे गिरिये की आवाज ने मुझे जुमला पूरा न पढ़ने दिया। जब उसने कहा ना कि उस्ताद मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है एक पसली एक हड्डी टूट जाए मरीज को सांस लेते तकलीफ होती है, मुझे बता फातिमा इतने दिन जिंदा कैसे रही? हुसैन अंसारियान ने उसके गले में बाहें डाली। उस्ताद चीख मार के रो के कहने लगे पूरी रवायत आप पढ़ देता हूं। हर रोज बाबे की कब्र पे जाके रो के कहती बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी जख्मी हो। अपने मुंह से मौत मांगी है मोहम्मद की बेटी ने। एक रवायत और पढ़ूंगा। मौला अमीरुल मोमिनीन कभी कभी मिंबर पे बैठे हुए ज़हरा के बाद अपने हाथों को देखते रोना शुरू कर देते। साहबा पूछते या अली आप हाथों को देख के क्यों रोते हैं? अली देखते क्या फायदा इन हाथों का, ज़हरा जख्मी चली गई।
کیا فائدہ علی تیرے ہاتھوں کا؟ حسرت علی کے دل میں تھی، کاش مجھے نبی حکم نہ دیتے، مجھے رسول کی وصیت نہ ہوتی، رسول نے مجھے تلوار نیام میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا۔ میں ان سے پوچھتا یہ زہرا کے دروازے پہ اونچی آواز میں بولے کیسے؟ حسرت بابے کی دل میں رہ گئی، علی ہو گئے ضعیف، آ گیا دنیا میں عباس۔ آخری روایت سننا، علی کی دل میں رہ گئی، عباس دنیا میں آ گئے۔ عباس زہرا کی بیٹیوں کی گود میں پلنا شروع ہوا۔ ایک دن بی بی ام البنین کے پاس گود میں آ کے عباس رو کے کہتے ہیں اماں ام البنین، میں بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں، گھر میں رہتی ہیں تو چپ رہتی ہیں، یہ بقیہ میں جا کے روتی کیوں ہیں؟ اماں ام البنین مجھے بتا، میری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ بی بی ام البنین عباس کے سوالوں پہ روتی تھی، رو کے ماں کا دامن تھام کے کہتا اماں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں، یہ جملہ میں اپنے سردار حسین سے نہیں پوچھ سکتا، مجھے آقا حسن سے ڈر لگتا ہے، میں علی کی بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتا، اماں مجھے بتا ہماری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ ایک دن ام البنین نے سنا دی عباس کو زہرا کی شہادت۔ یہ روایت میں بڑی کم منبر پہ پڑھتا ہوں۔ عباس نے سن لی زہرا کی شہادت۔ بی بی ام البنین نے کہا غازی زخمی ہاتھوں سے تیرے لباس سیتی تھی۔ عباس زینب و کلثوم کہتی ہیں ہماری ماں ہمیں وصیت کر کے گئی تھی میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا، عباس وہ تمہیں بڑا پیار کرتی تھی۔ جس دن عباس نے سن لی زہرا کی شہادت، اس کے بعد عباس بقیہ میں جا کے روتے رہتے۔ ایک دن مولا امیر المومنین گھر آئے، آخری جملے پڑھنا ہوں، 2 یا 3 منٹ میں ختم ہونے لگی روایت، گھروں تک رونا، بستر تک رونا، ایام فاطمیہ میں یاد کر کر کے اس روایت کو رونا۔ مولا علی گھر آئے، بی بی ام البنین صحن میں مضطرب ہو کے چکر لگا رہی ہیں۔ علی نے کہا ام البنین اس طرح آپ کی یہ کیفیت کیوں، اتنی بے چینی کا عالم کیوں؟ فرمایا علی صبح سے عباس گھر سے گیا ہے، مغرب ہو گئی ہے، عباس واپس نہیں آیا۔ یہ دیکھنا تھا مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار دیوار پہ لٹکائی۔ فرمایا ام البنین کیا خطرہ ہے عباس کو، وہ علی کا بیٹا ہے۔ بی ام البنین کہتی ہے نہیں یا علی مجھے حاسدین مدینہ سے خوف آتا ہے، یہ تیری دشمنی میں تیرے عباس سے کوئی بدلہ نہ لے لیں، یا علی میں بڑی بے چین ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا ام البنین تو بے چین نہ ہو، میں عباس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ علی مسجد میں گئے، مسجد خالی، عباس موجود نہیں۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، عباس زہرا کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، عباس کو فاطمہ کی قبر پہ بیٹھا ہوا علی نے دیکھا۔ علی قریب آئے، جب مولا علی نے عباس کا چہرہ اپنی طرف کیا، عباس کی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا، عباس کے چہرے پہ ماتم کے نشان تھے۔ علی نے عباس کی بچپن میں یہ حالت دیکھی، علی نے غازی کو سینے سے لگایا، رو کے کہتا عباس تجھے کیا ہوا ہے؟ بابے کو زور سے دامن میں لیا، لوگ کہتے مجھے بتا دیا اماں ام البنین نے، میں اس لیے قبر زہرا پہ آیا ہوں، یا علی مجھے ایک بار بتا دے، مجھے مدینے میں وہ بندہ دکھا جس نے حسین کی ماں کو تماچا مارا تھا۔ میں فاطمہ سے اجازت لینے آیا ہوں، میں رو رو کے کہہ رہا ہوں حسین کی ماں تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے اجازت دے، میں تیرا بدلہ لوں، میں لوگوں سے جا کے پوچھوں اس کے دروازے پہ آگ کیوں لگا۔